کل آپ ایک نئے تنازع کا شکار ہو گئے ہیں. یہ جو چینل پہ جہاں یہ گفتگو ہوئی, کیا وہ کوئی پلانٹڈ پروگرام تھا, ویوز اور کوئی ریونیو کا چکر تھا, یا اتفاقاً یہ گفتگو ہو گئی تھی؟ دیکھیں, میں دو چیزیں میں نے بھی سنی ہیں کہ وہ لڑکی امپلائی, وہ ان کو میں بتا دوں, وہ جہاں جتنے بھی لائیو آڈینس بیٹھی سب امپلائیز ہیں وہاں کے. رات کو 11 بجے شو ریکارڈ ہو رہا ہے, کون سی آڈینس نے آنا ہوتا ہے, تو پھر یہی کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو بلا کے بٹھا دو یار, پبلک دکھانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اس میں تو وہ ساری آڈینس جو تھی وہ ان کے اپنی امپلائی تھی. زیادہ تر سارے امپلائیز ہیں, اور ہر ٹی وی چینل کے ہر شو میں اپنے جاننے والے بٹھائے ہوتے ہیں. کون بلائے گا جی ٹی وی لائیو آڈینس, اور وہ بھی سوال ان کے ذہن میں ہو. ٹھیک ہے, ایسے تو نہیں ہوگا. بہرحال میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی ٹی وی چینل, میں آپ کو اتنی سی بات بتا دوں کہ اگر یہ پورا شو کوئی دیکھ لیتا نا, تو پھر یہ وائرل نہ ہوتا. یہ پھر اگر وائرل ہوتا تو پھر یہ گلوبل لیول پہ وائرل جاتا. یہ اتنا کاٹا انہوں نے, اگر اتنی پلانٹڈ ہوتے نا وہ, تو پھر وہ والے اسے نہ کاٹتے جس میں صحیح شعلے نکلے ہیں نا. ٹھیک ہے, اچھا ابھی صحیح شعلے ابھی علیحدہ جی. خلیل صاحب جو ہے نا, خلیل صاحب ماشاءاللہ بڑا کڑا قسم کا اسٹینس ہے ان کا, بڑے جلالی طبیعت ہے ان کی, اور وہ جیسے ہیں ویسے ہی ہیں. وہ بندہ منافق نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. میں گارنٹی, کھڑے آدمی. جی ہاں, وہ جیسا بندہ آپ کو نظر آتا ہے ماشاءاللہ, وہ اصل میں اندر سے بھی ویسے ہی ہے. تو وہ تو نہیں چھوڑتے نا. ہمیں تو ٹی وی پہ دیکھے نا کہ بھائی اس کو باہر لے جاؤ, ایسے نہیں ہوتا. جب ایک خاتون یا ایک مرد, یہ تو شکر ہے وہ خاتون تھی, یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا وہ خاتون کے ساتھ, وہ کوئی لڑکا ہوتا تو اس کو انہوں نے کر دیا. تو میں نے بھی کر دیا ہوتا کہ وہ بھائی اتنا تجھے کیا ہو گیا, مگر وہ پورا حصہ ہی کٹ گیا. تو یہ ایک اس بات کی ضمانت یہ ہے کہ ٹی وی جو ہے نا وہ اس چیز کو لمٹ کرتا ہے کہ نہیں یار معاشرے میں وہ والی چیز نہ چلی جائے گی جس میں اسٹال آئے لوگوں کو. پھر بھی میں آپ کو ذرا بیک ڈراپ بتاتا ہوں. جب یہ کلپ پورا 1.5 گھنٹے کا شو ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ کا ہے, جو 21 ہے, تو میں تو خیر گیسٹ تھا ادھر, تو میرا تو شو نہیں خلیل صاحب کا ہے, مگر پورے شو کے بیچ میں بندے کو ویسے بھی, میرے بھی نا, مطلب میں ماہر نفسیات ہوں, میرا بہت تجربہ ہو گیا اسکرین کے اوپر, پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ والا شو میں نا یہ والی چیز ٹریگر کر جائے گی. تو جب اس پورے معاملے کے بعد نا میری 10 منٹ کی گفتگو تھی, کیونکہ میں تو گیسٹ تھا, میں تو نہیں انٹروین کر سکتا, تو کیونکہ مگر میں نے رمضان ٹرانسمیشن کی ہوئی ہے سما کے ساتھ, اینڈ دے اسٹل رننگ اے پروگرام ود می, انشاءاللہ ابھی کچھ عرصے میں اس کی چلیں گے, مگر اس کا بھی پائلٹ تیار ہو رہا ہے. تو میں نے ان سے ہی کہا تھا کہ یار یہ والا حصہ پورا ہی کاٹ دینا ہے. جیسے جہاں تک ایک خاص سر کی بات ہے, خاص ایک فلیور کی بات ہے, وہ تو سب بھی کٹے گا. جو چیز وہ والی چیز ہے جس میں میسج آگے جانا چاہیے وہ آپ ڈال دیں گے, یا پورا ہی کاٹنا پڑا تو پورا کاٹ دیں گے. میں وہ کیوں بتا رہا ہوں, کسی کو بھی نہیں یہ لگا تھا کہ یہ پروگرام جو ہے نا یہ وائرل مٹیریل ہے یا مارکیٹنگ مٹیریل ہے, بیکاز ارادہ یہ تھا کہ کاٹے. اور جب میں نے پہلی دفعہ یہ پروگرام پورا دیکھا تھا, جب یہ لانچ ہو گیا تھا, تو مجھے عاصم صاحب نے بھیجی, جو پروڈیوسر ان کے, کہ یہ دیکھیں, کیونکہ ان کو یہ لگتا, ہم سب بھی ڈر تھے کہ وہ والا پورا حصہ تو نہیں چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی, جا بھی نہیں سکتا تھا کامن سینس سے. تو میں نے بھی دیکھا, تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار, بس وہ آج تک بات گئی ہے, کہانی ختم. Nobody anticipated, not even him, me. یہی کوئی پلانٹڈ ہوتا نا سارا کچھ, تو سب کے سب ایک خاص اینگل سے دیکھ رہے ہوتے اس کو کہ یار وہ والا حصہ ڈالنا ہوگا نہیں. جو اصل میں حصہ ہمیں ڈر تھا کہ وائرل ہو جائے گا, وہ تو کٹ ہی گیا. سو مجھے بھی ایسا مسئلہ نہیں تھا, کہ نہ ہی میں نے سوچا تھا. یہ تو 12 گھنٹے بعد جب مجھے میمز مجھے آنا شروع ہوئی نا, تو پھر میں نے کہا کہ یار یہ اتنی سی بات کو, مطلب کوئی ایک خاص ایک سوشل میڈیا کے گروپس ہوتے ہیں وہ ڈال رہے ہیں مجھے, اس لیے یہ والا حصہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا اس لیول کی اٹینشن, وچ از اندر. ایک اور ثبوت ہے یہ کہ عوام جو ہے نا اس کا ابھی شعور ڈیولپ نہیں ہوا. یہ صاف بات, یہ دیکھیں ایک اور ثبوت ہے. میں کوئی 95% 90% کی بات نہیں کروں گا. دیکھیں میں نے لڑکی کو جاہل یا عورتوں کو جاہل صرف دین کے زمرے میں کہا کہ دین کے علاوہ بھی کوئی علم ہے دنیا میں. یہ لمبے لمبے بال ہمیشہ پینٹ کوٹ میں ملبوس دکھائی دیتے ہیں. آپ کا حلیہ کہیں سے بھی مذہبی مبلغوں جیسا نہیں ہے, جبکہ ہمارے ہاں تو جیسا عقیدہ ہوتا ہے, جیسا اس کا فرقہ ہوتا ہے, ویسا گیٹ اپ بھی لوگ کرتے ہیں. جی ہاں, اصل میں نا میں چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا ہر لڑکا اور ہر لڑکی مذہبی مبلغ ہو. ہر لڑکا اور ہر لڑکی ہر وقت مذہبی مبلغ ہو. ٹھیک ہے, مذہب کا تو خیر میں لفظ نہیں لیتا, اسی کے میں اس کو میں تبدیل کر کے دین کا لفظ جو ہے نا, دین کا مبلغ ہو.
جو ہے نا اصل لفظ جو اللہ نے بتایا وہ دین ہے. اللہ نے کبھی مذہب نہیں کہا. اچھا, ایک دفعہ بھی قرآن میں مذہب کا لفظ نہیں آیا. دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ دین جس کے اندر ہم اس وقت عمران خان, نواز شریف, زرداری, آرمی, جو بھی سب کچھ, یہ پولیس, عدلیہ, یہ سب دین ہے. ہاں, قرآن میں انہی الفاظ میں یہ دین ہے. عدلیہ دین ہے, پولیس دین ہے, آرمی دین ہے, پولیٹیکل جو نظام ہے ہمارا سب سے پہلے یہ دین ہے. یہ ہیں اصل میں جو ہمارے بچے پال رہے ہیں. انہی کے بولے ہوئے الفاظ, لکھے ہوئے الفاظ جو ہے نا وہ ہمارے بچوں پہ ڈائریکٹ اثر کرتے ہیں. یہ ایجوکیشن پالیسی ہو, یا ایگریکلچر پالیسی, اکنامک پالیسی ہو, فورن پالیسی, ایوری تھنگ کمنگ فرام دی سیکٹرز ہی ہے نا یہ سارے کے سارے. تو سپریم کورٹ اصل میں دین کا ادارہ ہے. قرآن میں جو کہا ہوا ہے, جو میرے نبی کی سیرہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی, سپریم کورٹ دین کا ادارہ. علی بن ابی طالب قاضی القدہ تھے, ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قاضی تھے, فیصلے وہ کرتے تھے. تو جب حضرت علی بھی قاضی ہیں, میرا نبی قاضی سب سے بڑا, تو اس کا مطلب ہے مسلمان کا سب سے پہلا کام تو منصف اور انصاف ہے. اب آپ کہیں سے بھی قرآن پاک اٹھائیں گے, اردو میں جتنے بھی ترجمے ہوں گے نا, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے نا دین, نیچے لکھ دیا انہوں نے مذہب. اچھا, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو چینج کرنا ہے ہم نے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ہر لڑکا ہر لڑکی, چاہے وہ سوٹ پہنتا ہو, شلوار قمیض پہنتا ہو, کیونکہ اسلام میں ڈریس تو ہے نہیں, ڈریس کوڈ ہے. تو مردوں کا جو ڈریس کوڈ ہے وہ یہ ہے کہ میرا ناف سے لے کے گھٹنے تک کور ہو بس. اس کے علاوہ جس طرح کی مرضی, جس کلر کی مرضی, جس طریقے سے بھی آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس میں آسانی ہے وہ کریں آپ. اس کے لیے جو پہناوا آپ کو ضرورت ہوگا وہ پہنے. یہ ایک ایسا معاملہ جیسے شلوار قمیض, ٹھیک ہے, یہ میرے نبی نے تو کبھی نہیں پہنی. ہاں, یہ تو اسلامی ڈریس نہ ہوا نا. اسلامی ڈریس تو وہ ہونا چاہیے تو میرے نبی نے پہنا. بالکل ٹھیک بات ہے. آپ کنسلٹنٹ بھی ہیں, ماہر نفسیات بھی ہیں, یوٹیوبر بھی ہیں, مبلغ بھی ہیں, اتنے سارے کام کیسے کر لیتے ہیں؟ یوٹیوب نہیں کرتا سر. اصل میں یوٹیوبر ایک خاص پروفیشن, یوٹیوبر کا ایک خاص ٹیگ ہے, موٹیویشنل اسپیکرز کا ایک خاص ٹیگ ہے. یہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ایک دھندا ہے, پروفیشن ہے, وچ از اے گڈ پروفیشن ان لاٹ آف تھنگ. پاکستان میں نہ کریں بس یہ کام. بس ایک قوم, کیا لفظ بولا, جہالت کے علاوہ اچھا لفظ کیا ہونا چاہیے, کیونکہ لا علمی نہیں میں یہ نخرہ نہیں میں اٹھانے دوں گا پاکستانیوں. لا علم ایک الگ چیز ہوتی ہے. کسی کو بھی نہیں آپ کہہ رہے تھے کہ او بھائی یہ تم نے دین تباہ کر دیا, بڑے لا علم آدمی ہو, اس سے کوئی علاج نہیں ہونا. کینسر کے پیشنٹ کو بتانا پڑتا ہے کہ کینسر کا مرض ہے بھائی, یہ دوائی ہے اس کی. تو اور یہ بائی دا وے قرآن سے میں بھی آپ کو ثابت بھی کر دیتا ہوں. مگر موٹیویشنل اسپیکر جو ہے نا وہ اس قوم کو زیب دیتے ہیں جس قوم کے اخلاقی اور جو کمپٹنٹ, اپنی اپنی فیلڈ کے کمپٹنٹ لوگوں کی شرح خاص تناسب میں ہو. جب ایک گاڑی الٹی چل رہی ہے اس کو ریس نہیں دیتے ہوتے. موٹیویشنل اسپیکرز ضرورت ہوتے ہیں قوم کو ریس دینے کے لیے کہ بھائی اور بڑھاؤ, انرجی لے کے آئے. ایک انکمپیٹنٹ قوم کو ریس دے دی آپ نے, وہ الٹی گاڑی چلا رہے ہیں, وہ تو وہ کھڈے میں ہی جائے گی نا پیچھے, یا کسی اور کو مار دے گی. سو ہمیں اس وقت مورل ٹرینرز کی ضرورت ہے. پہلے دن سے قبر تک کا یہی کام ہے کہ ہر وقت مورل اپلفٹ کرتے رہیں. تو جب مورل ٹرینرز آئیں گے نا پوری قوم میں, تو ایک نسل میں انشاءاللہ کام ہو سکتا ہے. مگر اگر وہ نہیں ہوئی تو موٹیویشنل اسپیکنگ بند کروائیں. یوٹیوبنگ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی طرح چل رہی ہے, وہ مسلم لیگ والے ہوں, پی ٹی آئی والے ہوں, جو بھی ہوں. اب ذرا ماضی کا سفر کرتے ہیں, بچپن کہاں گزرا, کیسا گزرا؟ میرا بچپن سر کافی ملکوں میں گزرا. پاکستان میں پیدا ہوا تھا, مری میں. میرا جو نہال ہے نا وہ مری کا, والد صاحب میرے لاہور کے ہی ہیں. پھر بچپن میں امریکہ, میرے ابا جی کو پاکستان سے نکال دیا گیا تھا. میرے ابا جی بھی یہی بس خون میں ہمارے یہ حسین علیہ السلام سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ نہیں برداشت نہیں ہونی, کوئی نادرست چیز برداشت نہیں کریں گے. تو وہ الاسکا کی سردیوں سے سٹارٹ ہوتا سفر, کیلیفورنیا, شکاگو, ٹورانٹو, کام بھی ٹورانٹو میں. پھر جب ٹیلی کام لانچ ہوئی تو میں ٹیلی کام میں تھا ٹورانٹو میں. یہ میں چھوٹا کر کے سارا کا سارا بتا رہا ہوں. میرے ہم 4 بہن بھائی ہیں, تو میری بہن سب سے چھوٹی ہے, 3 بھائی ہیں ہم. تو ابھی بھی وہ امریکہ میں ہی ہیں سارے. میرا ایک بھائی پاکستان میں ہوتا ہے, باقی ساری میری فیملی امریکہ میں ہی رہتی ہے. وہ کبھی آئی نہیں واپس. میں آ گیا تھا, ٹیلی کام لانچ تھی نا یہ ٹیلینور, تو انہوں نے نا انٹرنیشنل جتنے بھی ٹیلی کامرس تھے نا ان کے ساتھ رابطے کیے تھے کہ یہ کمپنی لانچ ہو رہی ہے. تو 2-1 سال میں ٹیلینور میں جب وہ زونگ لانچ ہوئی تو زونگ نے پھر لوکل ٹیلی کام سے سارے کے سارے ایکسپرٹس اٹھائے. تو میں پھر زونگ میں چلا گیا. زونگ میں 10 سال رہا ہوں, تقریباً 9 سال کچھ مہینے. اور 31 دسمبر 2016 کو یا 17 کو آئی ڈونٹ ریممبر میں نے زونگ سے
ریزائن کر کے اپنی کمپنی رجسٹر کر لی. یہ جو واٹس ایپ گروپس میں چل رہا ہے کہ پتہ نہیں آپ کو نکال دیا گیا وہاں سے بھی ادھر سے بھی, بہت کچھ یہ morality, یہ جہالت نہیں ہے, یہ کچھ اور ہی ہے. کبر, جہالت, تہمت مکس تب اتنا وہ کیسے کہتے ہیں کانفیڈنس آتا ہے. تو نکال دیا گیا تھا یا نہیں, اس کا ثبوت کدھر ہے؟ ٹھیک ہے, یہ اس کے بغیر تم نے کیسے اتنی بڑی تہمت ہوا میں چھوڑ دی؟ اللہ کی قسم آخرت والے دن ٹیلنور کا سی ای او, زونگ کا سی ای او اور میں تینوں اکٹھے کھڑے ہوں گے کہ یار یہ ہے وہ ہم پہ تہمتیں لگاتا تھا. تم نے خالی میرے پہ نہیں لگائی, ان 2 کفار پہ بھی لگا دیا. کفار نعوذ باللہ, کفار وہ زونگ کا تو پکا خود اپنے آپ کو کہتا ہے بھائی میں نہیں اللہ کو مان. ٹیلنور کا تو کرسچن تھا جب میں گیا تھا. تو انہوں نے تو نہیں چھوڑنا, تم غیر مسلموں کے ہاتھوں بدنام ہونے والے ہو کہ ہم پہ تہمتیں لگاتا رہا. تو میں تو پتہ نہیں, اللہ کرے میں اس ہوش میں نہ ہوں جس میں میں ابھی ہوں, کیونکہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہاں پہ میں کوئی, وہاں پہ میرا یہ $5,000 پر آور ریٹ نہیں ہونا, وہاں پہ کوئی اور ہی ریٹ ہونا ہے. ادھر تو نہیں میں چھوڑنے والا تہمتوں والوں کو. الحمد للہ میرا I'm still the darling of telecom. My Zong is my family. Actually, Telenor is also my family. Even though بڑا کم ٹائم گزرا, مگر ادھر میرا اللہ کی طرف سے ایسے ہی ہوتا ہے. میں جس بھی گروپ میں رہا ہوں میرے بانڈنگ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. تعلیم کا سلسلہ کہاں تک جاری رہا؟ ابھی بھی جاری ہے سر. میں تعلیم تو ہر انسان کو بتا دوں جو سنے گا کہ مسلمان مرتے دم تک طالب علم ہے. جس دن اس نے یہ سوچ لیا کہ وہ عالم ہو گیا ہے یا ختم ہو گئی کہانی, یہ کیا نا ہماری پچھلی 2-3 نسلوں نے, MA کر لیا ہے بس کہانی ختم. ابھی بھی ایک میری سرٹیفکیشن چل رہی ہے اور اللہ کے کتاب کے اوپر, اور میرے ابھی ایک سورس کوڈ .academy میری ویب سائٹ کا نام ہے. اس میں ہم ابھی 24 hours ago میرا 3 ایکچولی اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے 2 پروفیسرز ہیں, ان کے ساتھ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے, ایک پروفیسر ہے, اور میرا PhD ہے دونوں. تو حدیث کی ریسرچ کیسے کرتے ہوتے ہیں وہ میرے کورس کو کریکلم بنا رہے ہیں. اور میرے پاس 113 ملکوں سے اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ میری اکیڈمی میں, 113 ملکوں سے, اور سب اللہ کے نام پہ آئے ہوئے ہیں. کوئی وہ فرینچ سیکھنے, اسپینش سیکھنے یا فزکس میں PhD کرنے نہیں ہے. ہاں میتھمیٹکس ہے, قرآنک میتھمیٹکس ہے, فزکس ہے تو قرآن پاک کے اندر سب کچھ قرآن سے ریفرنس. ہم بلکہ وہ والی کویشچنز آپ رن کروا رہے ہیں, دیکھیے گا اب تو کچھ چیزیں ہم ایکسپوز مطلب یوٹیوب پہ بھی ڈال رہے ہیں. دیکھو مسلمان بچے ہیں 12 سال کے جو یہ کویشچنز رن کر رہے ہیں. تو کل رات تک وہ 2 احباب میرے ابھی ہم کانٹریکٹ سائن کر رہے تھے کہ ہمیں ابھی پورا کورس کروائیں. تو پھر میں نے کہا ایسا کرو پہلے مجھے کرا دو کورس, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اس کی جو ہے نا جو ٹرانسلیشن کس انڈے سے 2 سال کا ہے. ایسے تو خیر ہے 2 سال کرا دے مجھے یار, مجھے کون سا کوئی وہ ہے کہ 2 دن میں کرا. انڈے سے نہیں, ہم آپ کو کریکلم دیتے نہیں, مجھے پہلے وہ کورس کرا. اس لیے نہیں کہ روز میں نے کلاس لینی تیری, مجھے پتہ چلے کریکلم ڈیزائن کیسے کرے گا تو, پھر تم ایک سیمولیشن میں جاؤ گے, 3 مہینے میں مجھے سمجھ آ جائے گی کہانی کیا ہے. اتنا تجربہ ہو گیا. تو اب وہ 3 مہینے کے لیے میرے ساتھ ایک اٹیچی ہے, وہ میرے ساتھ ہر وقت رہے گا. مطلب ہر روز 2 گھنٹے کی میٹنگ ہوا کرے گی میری اس کے ساتھ انشاءاللہ. وہ قرآن کے اندر ریسرچ کیسے کرتے ہیں ایز این ایکیڈیمک ایکسپرٹ, ٹھیک ہے, علماء کی طرح, اور اس کو ان لائٹ آف دا کرنٹ ورلڈ ویو دینا ہے. یہ کریکلم بن رہا ہے ہمارا, اور حدیث کے اندر بھی. بچپن میں شرارتی تھے, خاموش طبع تھے؟ میں ابھی بھی, میرے سے زیادہ شرارتی نہیں ہے کوئی دنیا. میں تو پکا سب سے زیادہ, مطلب میں آج تک کوئی اسکول نہیں, جاتے نہیں نکالا گیا, کوئی کلاس نہیں ہے, کوئی کالج نہیں ہے. میں بہت شدید شرارتی آدمی. میرا بیٹا بھی اتنا ہی شرارتی ہے, اب میری بچیاں بھی اتنی شرارتی ہیں. بچپن سے ہی مذہب کی طرف رجحان تھا؟ جی الحمدللہ. میری ننہال بھی بہت اسپریچول فیملی ہے. میرے ننہال ایکچولی آر پریٹی فیمس ان مری اینڈ ناؤ دے لیو ایوری ویئر. کیونکہ میں اصل میں نا میں اپنے ننہال سے کلاسک پاکستانی, کیونکہ ابا جی کو اگر ایگزائل کیا ہو تو آپ کے امی اپنی گھر میں, سو میرے بچوں ان کے ہم سب کا اپنے ننہال کے ساتھ بڑا اسپریچول لنک ہے. اور وہ اس سے زیادہ اسپریچول فیملی میرا نہیں خیال. میں زیادہ لوگوں گھروں کے حال تو نہیں جانتا ہوں, مگر اب میں پبلک میں ہوں اس لیے مجھے پتا ہے کہ ایسی ماشاءاللہ میری خالائیں جو ہیں, میری جو امی کی جو فیملی ہے, میرے ابا جی کی فیملی بہت اگریسو اسرٹیو ریلیجس فیملی ہے. وہ مارے موٹے وہ بھی نہیں ہیں, وہ بڑے اسٹینس ہیں. مگر جو میرے ننہال کی فیملی ہے وہ انتہائی حلم والے, خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے, تو زیادہ حلم ہے, نرمی ہے, اور بہت زیادہ اٹس لائک اے لائبریری آف دا فائنسٹ ویمن وچ آئی واز ریزڈ ان.
تو لائبریری کا مطلب ہے ایک بہت ہی ایک ماحول ایسا تھا کہ جس میں آپ نا اپنے آپ کو کیری اس طرح کرتے تھے کہ یعنی یہ والے ننیال والی جو فیملی تھی وہ خواتین وہ 5% والی تھی. کوئی بھی کسی بھی پرسنٹیج میں ہو سکتا ہے. ساحل ادیم کی امی ہونا، بہن ہونا، خالہ ہونا کوئی نشانی نہیں ہے کہ کوئی عالم ہے جاہل ہے. اللہ کی کتاب بتاتی ہے کہ کون عالم ہے کون جاہل ہے. جس مرضی کا باپ ہو، جس مرضی کا بھائی ہو، جس مرضی کا بیٹا، قرآن بتائے گا کہ جاہل کون ہے. آپ نے یہ جو سورس کوڈ جو کمپنی بنا رکھی ہے یہ کیا کرتی؟ سورس کوڈ سر ایک پروفیشنل کمرشل کمپنی، ٹریننگ کمپنی ہے. یہ 2010-12 میں نے رجسٹر کر لی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، میں زونگ میں اس وقت امپلائی تھا اور اس وقت ہم ریسرچ کے لیے یہ کرتے تھے. ریسرچ یہ جو اسٹیٹس آتے ہیں نا میرے پاس، یہ اصل میں ریسرچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت میری کیونکہ ٹیلی کام میں نا بہت زیادہ ریسرچ ایجنسیز کے ساتھ لنکس تھے، تو میرا بہت زیادہ ایکسپوجر تھا کیونکہ میں تھا بھی سائیکالوجی بیک گراؤنڈ سے، تو وہاں سے بھی میں ریسرچ کرتا تھا کینیڈا امریکہ میں بھی. یہاں آ کے نا مجھے پتہ چلا کہ پاکستان میں ریسرچ بہت ٹف ہے. تو میں نے اصل میں ایک ایز اے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کے طور پہ سورس کوڈ کو انٹروڈیوس کیا تھا. پرتکلف انداز میں ہماری خاطر تواضع کی. یہ جو سرکاری یونیورسٹیز میں آپ کی تقریر پر، آپ کے ٹریننگ پر پابندی کیوں لگا دی گئی تھی؟ ان دنوں میں نا بائی دا وے میں نے کچھ چینج نہیں کیا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اچانک سرکولر آیا ہمارے پاس، اور ہمارے پاس کیا ہم انٹری اسکول یونیورسٹی میں انٹر ہو رہے تھے تو گارڈ کو تو نہیں پتا ہوتا کیا. تو جس اسٹوڈنٹ باڈی نے ہمیں بلایا تھا اس نے کہا سر پہلے آپ ڈاکٹر صاحب کا چائے پی لیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے کیوں نہیں، ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہم وہ گئے ہیں چائے پینے، تو ڈاکٹر صاحب نے چائے نہیں پلانی تھی ہمیں، مطلب پی تھی چائے، بڑا کرٹیس آدمی تھا. مگر ہی سیڈ کہ بھائی ہمیں یہ دیکھو سرکولر، یہ آپ کا نام کا سرکولر ہے، سوری آپ ہم نے بلایا، یو آر آر گیسٹ بٹ وی کی ناٹ لیٹ یو ان. سو آئی سیڈ کین یو چیک کہ ہر جگہ پہ ہے آپ کے پاس. کہتے ہیں گورنمنٹ کے لیے، یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ ہمیں اسپیشل آیا ہے. سو دیٹس وین آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ کہانی کچھ اور ہے. تو میں نے پوچھا جب اس سے کہ کیا کوئی کاز تو دی ہوگی. سر ہمیں تو خالی سرکولر آیا سر، ہم اٹ از ابو مائی پے گریڈ ٹو، اور ہمیں پتہ چل بھی نہیں سکتا جس طریقے سے ہے. تو اس وقت انٹرم گورنمنٹ تھی شہباز شریف کی. تو آئی کوڈنٹ ریلی فائنڈ آؤٹ وائی اینڈ کہاں سے ہوا ہے. بہرحال پھر ہم نے ایک اور بندے کے تھرو پتہ کیا، کیونکہ ہمارے سارے کیونکہ یہ فری سیشنز تھے مگر دس از مائی لائف. تو ہم نے ایک جگہ چیک کروایا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی ایک پٹیشن لکھ دیں کہ وہ میں معذرت چاہتا ہوں یہ اور یہ، کیونکہ آپ نے کوئی ہیٹ اسپیچ بول دی ہے کہیں پہ ایور ایور. ایسے کون سی ویڈیو میں بولی ہے. پھر بہرحال مجھے پھر کالیں آ گئی تھیں، انہوں نے بتا دیا تھا کہ بھائی تم پہ کیسز ہیں. سر کوئی کیس ہو تو مجھے کال کی نہیں آئی ابھی تک. کہتے آ جائے گی کال. سر صبر کرو، سب کالیں آئیں گی تمہیں. آپ اس کے بعد سے کالیں رکی نہیں بھائی. اچھا، اب سے کالیں ہی آتی. آپ کے والد صاحب عظیم ہاشمی صاحب جی پاکستان کے بہت مشہور شاعر تھے. اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں رکھے اور اعلیٰ درجات میں آمین داخل کرے. آمین. کبھی خود محمد آمین آمین کبھی خود شاعری کا خیال نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا تھا، میرے تو خون میں شاعری. میرے تو آئی تھنک میرے بھائی، ہم چاروں بہن بھائی لکھتے ہیں. آبویسلی ایک لیول کا تو نہیں لکھ سکتے. میرا جو ذریعاب میرا چھوٹا بھائی جو ہے آئی تھنک اس لیول کا تو میں نے آج تک شاعری نہیں پڑھی. وہ تو بہت آگے، وہ تو 7 لیول کی شاعری کرتا. جی ہاں، مگر شاعری ہمیں چونکہ خون میں سکھائی بھی گئی تھی نا، تو ہم غلط شاعری کو مطلب کہ کوئی بندوق کی گولی مار دینا وہ کم تکلیف ہوتی ہے، غلط شعر سننا تکلیف ہوتی ہے. اس لیول کی ٹریننگ ہے. شاعری تو ہمارا وہ مطلب مجھے یاد ہے 6th-7th گریڈ میں نے غزل ترتیب شروع کر دی تھی، بلکہ اس سے بھی کم. او مائی گاڈ، نہیں اس سے بھی پہلے میری پہلی نعت تھی. مجھے یاد ہے میں نے پہلی جب لکھی تھی، چھوٹا تھا میں بہت اس وقت. وہ تو ظاہر ہے وہ کیسی لکھی ہوگی مجھے تو نہیں پتا، مگر لکھنے کا والا معاملہ تو. اور بائی دا وے ہم چاروں چھپ کے لکھتے تھے، ایک دوسرے کو نہیں بتاتے تھے. یہ نہیں پتا گھر میں اچھا میں نے غزل لکھی ہے. تھوڑا سا نا ایک شائنس تھی کہ یار یہ اپنا کا. میں نے پہلے اپنے بھائی کی غزل سنی تو تقریباً 150-200 غزل لکھ چکا ہوا تھا. آپ کو خود اپنا کون سا کلام، کون سی غزل یا کون سی نظم سب سے زیادہ پسند ہے؟ سخن خاموش تھا ساحل بڑے زمانے سے، سخن خاموش تھا ساحل بڑے زمانے سے، لو ہم نے بات شروع کی اسی بہانے سے. واہ واہ. تجھے ڈرائیں گے پھر آشنائی کے سائے، تجھے ڈرائیں گے پھر آشنائی کے سائے،
کبھی گزر تو صحیح میرے آستانے سے. واہ واہ. نوجوان زیادہ تر آپ کے پاس کس قسم کے مسائل لے کر آتے ہیں؟ میرا خیال ہے الحمدللہ میرا امپریشن بھی وہ بن گیا. میرے سامنے کوئی ایسا نہیں آئے گا کہ سر وہ میری طلاق ہو رہی ہے تو بتائیں. میں اس طرح ہم نہ دیں. یہ لوگ میرے ساتھ مسائل آتے ہیں کہ سر یہ بتائیں اس وقت کون سی جگہ پہ ایسا کلسٹر ایکٹیویٹ کیا جائے, کیسے کیا جائے جو کہ مجھے فلسطین کے ساتھ کس طریقے سے لنک کر سکے. ٹھیک ہے, اور میرے پاس بھی کلسٹر ہے پہلے سے, مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ اکیلا اکیلا آنا ہے. تو آئیڈیاز زیادہ آتے ہیں الحمدللہ میرے پاس. اور میری ای میل باکس کم از کم 500-600 میلز صرف ان آئیڈیاز کی ہیں پر ڈے کی بات بتا رہا ہوں. پر ڈے 500-600 میل صرف ان آئیڈیاز کی ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ پاکستانی لڑکے اور لڑکی ہیں. تو میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ لڑکے اور لڑکی میں ٹیلنٹ ماشاءاللہ کتنا ہے پاکستان میں. برین آئی کیو کہاں سے کہاں جا رہا ہے. کیونکہ میں آپ سے کہا ہے میں تو ایکسپیریمنٹر ہوں, مجھے سیمپل چاہیے ہوتا ہے. اتنا سیمپل آپ کے پاس آ رہا ہے اور وہ بھی سوالوں کا, تو آپ کو ایگزیکٹ پتہ چل رہا ہے کہ کتنے پانی میں قوم. تو ماشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل. ماہانہ کتنا کما لیتے ہیں؟ میرے ماہانہ والا سسٹم ہی نہیں سر, اور یہ نکلیں اس ماہانہ سے. اچھا. اللہ کی قسم پیسے درختوں پہ لگتے ہیں. یہ پچھلے 2 بابوں نے ہمیں غلط بتایا تھا. یہ فلسفہ توڑیں کہ بیٹا پیسے درختوں, اللہ کی قسم پیسے درختوں پہ لگتے ہیں. بس ہمیں ایمان توکل سے ہٹانے کے لیے نا یہ تھیوری دی گئی تھی. جس نے بھی پیسے بنائے ہیں اس کے تکے لگے ہیں. جس بندے کے اوپر چھوڑ دیں گے روڈ پہ کھڑا ہو جائے گا کہ ہماری اتنی اوقات نہیں. اللہ کی قسم یہ درخت ڈھونڈ رہے ہیں. آپ نے بچوں سے کہنا ہے اس درخت کو ڈھونڈ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تانتا باندھنا ہے تیرا. مقدر مانگا کرو, یہ مہارت نہ مانگا کرو. سارے ماہر مقدر والوں کے پیروں میں ہوتے ہیں. سو اصلی کہانی ہے پیسے درختوں پہ لگتے ہیں. اس کا مطلب سمجھ لیں کہ بغیر کسی وجہ کے, آپ کے بغیر کسی ٹیکنیک کے آسمان سے آئے گا یہ سارا معاملہ. بس آپ کا پرپز کلیئر ہو, ٹھیک ہے, کہ کتنا کہاں پہ لگانا ضروری ہے. یہ جو ہمارے پاکستانی موٹیویشنل اسپیکرز ہیں یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو پیسہ کمانا ہے یہی اصل کامیابی ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں سر, سب سے بڑا کینسر یہ ہے. غریب قوم کو یہ جملہ اتنا خوبصورت لگتا ہے نا, چاہے وہ نہ بھی کما سکتا ہو. یہ بچے کو ٹافی دینے کے مترادف ہے. بھائی وہ تو اس کو تو پھر کچھ کھلونے کے سیکریفائز کر دے گا. یہ مرتے کو جان دینے کے مترادف ہے. غریب قوم کو پیسہ والی بات کرنا ہے, اس لیے میں ان کے خلاف. پیسہ بنانا اگر اصل کامیابی ہوتی تو نعوذ باللہ سارے میرے نبی جو ہے نا وہ یہ فیکٹر آؤٹ کر رہے ہیں کوشچن سے. پیسہ لگانا جو ہے نا اس کا مصرف اگر اللہ کے کام ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے اصل کامیابی. اگر پیسہ نہیں آ رہا اللہ کا کام ہے, آ رہا ہے لگانا آپ کا کام ہے, کیونکہ جو آ رہا ہے وہ بھی اللہ کا کام ہے. یاد رکھیے گا آپ کو آپ کے پیسے کبھی بھی نہیں ملتے, آپ کو ہمیشہ لوگوں کے پیسے ملتے ہیں. لوگ اگر وہ والے کاموں کے پیسے ملتے ہیں, وہ والے کام اگر آپ نے اللہ والے چن لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں کہا نا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اللہ کا مددگار بن جا. ٹھیک ہے, یاد رکھنا. یہ سورہ صف کا آخر رکوع پڑھ رہا ہوں اس لیے خود پڑھیں, میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. کونوا انصار اللہ, اللہ کو تو نہیں مدد کی ضرورت, میرے رب کو مدد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, سو یہ کما قال عیسیٰ ابن مریم علیہ الحوارین, کہ جب جیسے حضرت عیسیٰ نے اپنے حوارین سے کہا تھا نا کہ جاؤ اللہ کے مددگار بن جاؤ, تو ان کے حواریوں نے کہا تھا ہم ہیں مددگار اللہ کے. اور انہوں نے کیا کر کے دکھایا, پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جب کہا نا کہ 2 مال تو اللہ کی راہ میں, تو ابو درداء نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پیسے مانگ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اللہ تم سے پیسے مانگ رہا ہے. میرے آپ کو پیسے چاہیے. ذرا سوچیں اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی unless you are in a state where you can actually come and do a bigger damage to the evil, تب تک آپ کو بس اسپیکٹیٹر ہی ہے نا, کیا کریں. آپ کے خیال میں پاکستان میں جمہوریت, خلافت یا آمریت, ان میں سے کون سا نظام زیادہ بہتر ہے؟ آمریت ہو یا خلافت ہو یا کوئی اور نظام ہو, جمہوریت جو ہے نا اس کے لیے ہم ریڈی نہیں ہیں. اور سچ بتاؤں دنیا کا کوئی ملک ریڈی نہیں ہے, کیونکہ عوام جو ہوتی ہے نا, عوام نہ اتنا ایکیومنٹ رکھتی ہے نا, سینس رکھتی ہے, چاہے امریکہ کی ہو, چاہے وہ برطانیہ کی ہو یا چائنا کی ہو, یا ان کے پاس نہ ٹائم ہوتا ہے, نہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, نہ ہی اتنی نمبرز کے اندر انسان اکٹھے کر رہے ہیں تو کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر بندہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ
نواز شریف کوالیفائی کرتا ہے کہ نہیں, کس چیز میں اتنی ساری پالیسی میکنگ میں, پروجیکٹس میں, اور تمام تر مسائل کو حل کرنے کا اس کے پاس جگرا بھی ہے کہ نہیں, اتنی کریج ہے کہ ڈیسیژن لے لے. عام عوام کو کیا پتہ. سو جب ایک بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے ڈاکٹر کی شناخت کیسے کرنی ہے, تو وہ اپنے باپ, بہن, بیٹی, بیوی کو ایسے بندے کے پاس جا کے او ٹی میں چھوڑ آتا ہے جو ڈاکٹر نہیں ہوتا, تو مارے جاتے سارے. اس لیے آپ ان لوگوں کو جو کوالیفائڈ ہی نہیں ہے اس طرح کہ سب سے بڑا ڈیسیژن کہ لیڈر کون ہوگا قوم کا, اس کے لیے سب سے ویک اینٹی کو اگر آپ انوالو کریں گے تو سب سے ویک لیڈر ہی آئیں گے. یہ اصل میں مسئلہ ہو رہا ہے. اسے ڈیموکریسی سب سے بڑا گناہ بن جاتا ہے اس طرح. اللہ پاک سے ڈرایا جاتا ہے. اللہ پاک کی جو پیار والی خوبیاں ہیں, جو اس رحمان ہے, جو رحیم ہے, جو کریم ہے, ہمیں وہ نہیں بتایا جاتا. کیا آپ نے 1 کروڑ روپے کی بات کر دی ہے, 25 کروڑ روپے کی بات کر دی. واہ واہ, 25 کروڑ روپے تباہ ہو گئے, ضائع ہو گئے میرے, اللہ کی قسم. جب پاکستانیوں کو سیمپل لیں گے, میں لیتا ہوں اسکول کے بچوں سے لیتا تھا نا, اور میں بہت ہیوی سیمپل دیتا تھا کہ پہلی چیز کے ذہن میں میں کہوں گا اللہ, اور بھی ہزار اور ٹیسٹ ہوتے ہیں, یہ بھی سب یہی بات کرتے ہیں جو آپ صاف, سزا, قہر, ڈر کا فیلنگ لانی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اتقوا اللہ کا مطلب انہوں نے پاکستان میں پتہ کیا لیا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بہانے ڈھونڈ رہا ہمیں سزا دینے کی. یہ ہے جو مطلب ہم نے لیا ہوا. اللہ تعالیٰ میرا بہانے ڈھونڈ رہا ہے معاف کرنے کے, اللہ تعالیٰ میرا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کس طریقے سے محبت اور رحم کے تھرو کوئی تو بچ جائے, سارا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائے. ایسا رب میرا, یہ ہے میرا رب. اور ہمیں کیا بتایا ہوا ہے کہ جیسے بس یہ ہوا تو بس کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طریقے سے, مطلب میرا معاف کرنے والے رب. بچوں کو اگر پتہ ہو نا تو بچے دنیا میں پیار محبت شروع کر دیں. بچوں کو بس وہی نا ڈیفینیشنس کی بات ہے, بٹ صرف ڈیفینیشنز ہم ٹھیک کروا دیں ایک دفعہ. اور ویسے ہی بتاؤں, عیسائیوں کو یہی ڈیفینیشن ٹھیک بتائی جاتی ہے رب کی. وہ مرسی اور لو کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے اپنے. روحانیت اور تصوف میں کیا فرق ہے جی؟ تصوف سر ایک اسٹڈی ہے, ٹیکنیک ہے, میتھڈالوجی ہے, پرپز کے ساتھ ہے. روحانیت اس کا نچوڑ ہے, ایسنس ہے. روحانیت کا مطلب ہے کہ آپ پہچان کتنی ہے, اور تصوف کا مطلب ہے کیسے کرنی ہے, کہاں لے کے جانا ہے اس پہچان کو. تصوف ایک بہت بڑی اسٹڈی ہے. ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, اور اس کی ساری کی ساری اپلیکیشن قرآن اور قرآن ہی کے تھرو, اللہ تعالیٰ کے اذکار کے تھرو. میں تصوف پریکٹس نہیں کرتا, مگر میں نے جس طریقے سے جن اساتذہ سے پڑھ لی ہے, نہ صرف ان کے پاس لاجیکل آرگیومنٹس ان کے کیسے ہونا ہے, بلکہ بس اتنی سی بات پاکستانیوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ شریعہ, اصول اور قوانین اللہ تعالیٰ کے دنیا پہ نہ ہوں یا اس خطے پہ نہ ہوں جہاں رہتے ہیں, وہاں تصوف پریکٹس ہی نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ بتایا نہیں جاتا کہ جب آپ پورے ببل کے اندر سارا کچھ خراب ہے, بیچ میں آپ نے ایک نقطہ رکھ لیا ہے کہ جی وہاں پہ میں اپنے آپ کو مطلب پانی کے اندر ڈبکی لگا کے آپ خشک نہیں رہ سکتے, سمجھے. تو آپ اگر خشک رہنا ہے تو پہلے پانی سے باہر آئیں, پھر آپ خشک رہ سکتے. تو تصوف تب تک نہیں چلے گا جتنے مرضی اذکار کر لیں, جب تک آپ پورے کے پورے اس خطے میں, اس علاقے میں, اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا قانون پوری طریقے سے سینٹرلائز نہ کر چکے ہوں. تو شریعہ پہلے ہے, تصوف بعد میں. میں اس پیر کو پیر نہیں مانتا, میں اس ولی کو ولی نہیں مانتا جو اللہ کے نظام کے لیے سب سے بڑی کوشش نہیں کرتا, لوگوں کے لیے, دنیا کے لیے سب سے بڑی کوشش اللہ کے نظام کو لانے کے لیے نہیں کرتا. اس کے بجائے اپنے آپ کو یا اپنے خاندان کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر کے سمجھتا ہے کہ فرض پورا ہو گیا. آج کے دور میں سب سے بڑا صوفی کس کو مانتے ہیں آپ؟ صوفی اسحاق صاحب کو مانتا تھا میں, اللہ ان کو ان کی درجات بلند کرے. آئی تھنک میں نے لائف میں اس لیول کا بندہ نہیں کبھی دیکھا جس طریقے سے انہوں نے اپنی لائف اس مشن پہ گزار دی اور کر دیا. ابھی بھی بڑے ہیں, میں کیا ان کے نام بتاؤں, مگر ان کا کوئی جانتا نہیں ہے ان کو. سو بہرحال یہ میں پھر بتا دوں, صوفی جو ہے نا, علی بن ابی طالب سے لیتا ہوں. سارے صوفیوں کی لائن ادھر ہی ملتی ہے جا کے, اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا علی بن ابی طالب دن کو مجاہد تھا تو رات کو صوفی تھا. آپ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جنت کمانا بہت آسان ہے, جبکہ ہمارے علماء تو کہتے ہیں کہ ہماری جو نسل ہے یہ دین سے بہت دور ہو چکی ہے. اسی لیے تو جنت آسان ہے نا, ٹھیک ہے. جاہلیہ کے دور میں اسلام شروع کرنا سب سے بڑا کام تھا,
اس وقت اسی لیے مقربین آئے تھے نا, سب سے بڑی جنت ان کو ملنی تھی, اور کیونکہ کام ٹف ہے مگر سمجھنا سب سے آسان ہے. جب سب چیزیں تباہ ہو گئی ہیں اور آپ پہلا بندہ بنے نا کام صحیح کرنے والا, تو اس کا درجہ ہی اور ہوتا ہے. سارا کچھ ہی ٹھیک چل رہا ہو, اس میں آپ نے کیا گوٹا کناری پوری ٹھیک کرنی ہے آپ نے, اس میں کیا آپ نے کرنا ہے, اس میں اس کا تو میرا نہیں خیال کہ اس سے ٹف کوئی مثال امتحان ہوگا کہ جا کے جنت کے اندر تصحیح کرو. پاکستان سب کچھ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے سارے معاملات ہم پورے کرتے ہیں, اور جاؤ تم جا کے ٹھیک کرو, اور کیا ٹھیک کریں اس کا مطلب پتہ ہے, پھر آپ اور جو اوج پہ لے کے معرفت اللہ کو تک کنیکٹ کریں سب لوگوں کو. وہ ٹف کام ہے, یہ ٹف کام ہے کہ بھائی ہم اس وقت لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کے بیسک گناہوں سے روکیں. لاجیکل بات. تو یہ تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں. لوگوں میں یہ جو دین سے دوری ہے, کیا اس کی وجہ لوگ خود ہیں یا علماء ہیں؟ دونوں ہیں, اور میں ہوں اس کی وجہ. نہیں, کہیں اور نہیں جائے گا اسلام آپ سے شروع ہوگا ہمیشہ. میں ہوں, لوگ اسلام سے دور ہیں, اس کی وجہ میں ہوں. میری پرفارمنس اس لیول کی ہونی چاہیے تھی کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ جو کہہ رہا نہیں, میرے بیٹے کو بھی چاہیے کہ میں بھی اس طرح کا بناؤں, میری بیٹیاں ایسی ہوں. ٹھیک ہے, جب تک ڈیفینیشن صحیح نہیں ہوں گی, دین کا ڈیفائن ہی غلط کیا, انہیں مذہب بنا دیے, ٹھیک ہے, تو پھر کیسے آئیں گے لوگ دین پہ؟ تو ڈیفینیشن ٹھیک کرنا میرا کام ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں کہ ہم اس وقت قرب قیامت میں جی رہے ہیں, تو قیامت کب آئے گی, کو اندازہ ہے؟ نہیں, یہ تو صرف اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی. مگر اللہ نے یہ جب 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو کیا قیامت کب آئے گی, تو اللہ نے کہا تھا ان کو یہ جواب دو کہ بھائی جلدی آئے گی, مگر صرف اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی, ہمیں نہیں پتہ. اور جلد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 50 سال 100 سال. جلد کا مطلب کوئی میجر ایونٹ آپ رہ نہیں گیا. ٹھیک ہے, نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے نا تو کہتے تھے کہ میجر ایونٹس رہتے ہیں, بڑا کچھ ہونا ہے, بڑی قوموں نے آنا ہے. اب کسی اور قوم نے نہیں آنا, اب اسی قوم پہ قیامت آنی ہے. یہ اس سے بڑا انڈیکیٹر کیا ہے کہ ہم آخری ٹائم میں. اب کیسے پتہ ہے کہ اس کے بعد کوئی قوم نہیں ہے؟ کیونکہ میرا نبی آخری نبی ہے, اب کوئی قومیں نہیں آنی. یہ اب صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آگے لے کے چلے گی, اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ہی تصحیح کرنی ہے کہ بھائی یہ نہ سارے مارے جائیں. سو اب تو کوئی نبی نہیں آنا, اب تو نئی قوم نہیں آنی. نئی قوم نہیں آنی تو آخری قوم ہم ہیں. یہ ہے سب سے پہلا اسٹیٹسٹیکل آنسر کہ اب قیامت قریب ہے. کتنا, یہ تو نعوذ باللہ, یہ تو کوئی مسلمان بھی صرف اللہ کو پتہ ہے. جو موٹی موٹی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہیں, ان میں سے ابھی تک کوئی پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, وہ کوئی ایک دو بندہ کہے نا ہاں وہ فلاں, اور نہیں مجھے بھی پتہ ہے کچھ تو پوری ہوئی ہیں, مگر نہ یاجوج ماجوج آئے ہوئے ہیں, نہ عیسیٰ ابن مریم آئے ہوئے ہیں, نہ امام مہدی آئے ہوئے ہیں, نہ دابت الارض آئی ہوئی ہے. اور بھی بتاؤں گا تفصیلیں, آپ کو میرے پچھلے کاموں میں پتہ ہی ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان میں 1 کروڑ سے زیادہ ایسی خواتین موجود ہیں جن کی عمر 35 سال سے زائد ہو چکی ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہوئی. یہ جو ہے شادی کا معیار کیا ہونا چاہیے, ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ میں تو دنیا کو ایسے دیکھتا ہی نہیں ہوں سر. ایک سروے کے مطابق کم از کم 6 کروڑ سے زیادہ خواتین ایسی ہیں جن کو 35 سال سے زیادہ عمر ہے, ان کو اسلام کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ ہے اصلی سروے. ٹھیک ہے, ایک سروے کے مطابق 12 کروڑ سے زیادہ پاکستانی مرد ایسے ہیں جو 40 سال پلس کراس کر گئے ہیں اور ان کو اسلام کے بیسکس الٹ بتائے گئے تھے. یہ ہے اصلی معاملہ. اللہ کا کرم ہے ان کی شادیاں نہیں ہوئی جو آپ کہہ رہے ہیں, تو اور ایسے آ جانے تھے. اور 24.5 کروڑ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جنہیں طاغوت کا مطلب ہی نہیں پتا. کیا پتہ چل گیا, اب سب کو پتہ چل گیا. اب یہ میرا طرز یہ ہے کہ شکر ہے کہ کافی سارے مردوں کی اور عورتوں کی جن کی نہیں ہوئی شادیاں اس عمر میں تک نہیں ہوئی, ورنہ انہوں نے اپنے جیسی کاپیاں اور بنانی تھیں اور تباہ ہو جانی تھی. جن کی ہوئی ہیں انہوں نے دیکھیں کیا غدر مچا کے رکھا ہوا ہے. شادیاں کریں, ضرور کریں, جلدی کریں, مگر اس سے بھی جلدی اسلام کریں. اسلام نہیں آیا آپ کے اندر تو شادی نہ کریں. آپ کو اگلے 100 سال کے دین کے مسائل نہیں پتا تو اصل میں جاہل. شادی کے خلاف نہیں ہوں میں, نااہلوں کے 2 بونوں کے ملنے سے ایک اور بونی یا بونا پیدا ہو جانا ہے, قوم اور چھوٹی ہوتی جا رہی. ہمارے ہاں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو 4 شادیاں کرنی چاہیے یا نہیں. آدمی کو 400 شادیاں کر لیں میری طرف سے, 4 لاکھ شادیاں کر رہا ہے. علی, عامر, جنید, 4 لاکھ شادیاں کرو بھائی. اور بھائی پہلے مقصد تو کلیئر کرو. Have kids with a purpose. Don't have a purpose to have kids. آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ ساحل ادیم کو کسی ایجنڈے کے تحت لانچ کیا گیا. ہاں بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اللہ کی قسم مجھے ایجنڈے کے تھرو لانچ کیا گیا. میں پھر کہتا ہوں ثم اللہ کی قسم مجھے ایجنڈے کے تھرو لانچ کیا گیا. اس ایجنڈے کا نام قرآن ہے, اس ایجنسی کا نام میرا رب اللہ عز و جل ہے. ٹھیک ہے, اب آپ جتنے بھی تہمتی باز ہیں نا وہ اسی رب کے سامنے میرے سامنے کھڑے ہوں گے, اور پھر آپ دیکھنا میرا ایجنڈا کیسے آپ کے اوپر آپ تابع آتے ہیں ادھر. اور آپ نے کیا نیکیاں اور میں نے کیا نیکیاں کرنی ہیں. مجھے
آپ کو میں نے اپنے گناہ دینے ہیں اس دن, سمجھ رہے ہیں, میرے گناہ آپ کو ملنے ہیں اس دن. چھپا بیٹا بچو اس دن سے جس دن میرے گناہ اٹھائے گا تو, جو مجھے تہمتیں لگاتا نا, یہ لگاتی ہیں. آپ کے ثواب نہیں چاہیے مجھے, مگر ایجنڈا تو ہے. ایجنڈے کا نام قرآن ہے اور ایجنسی کا نام اللہ عز و جل ہے. ادھر سے میں لانچ ہوا ہوں, کاش کہ آپ ادھر سے لانچ ہو جاتے, کاش میرا بیٹا آپ کا بیٹا ادھر سے لانچ ہو جائے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے اکثر پروگراموں میں لڑائی ہو جاتی ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ ساحل ادیم اس لیے لڑ پڑتے ہیں تاکہ ان کو وہ اور زیادہ مشہور ہو جائیں, اور یہ ایک حربہ ہے ان کا. اکثر تو خیر میری لڑائی کبھی بھی نہیں ہوئی, مگر میں ایک کام ضرور کرتا ہوں. صحیح پکڑا جس نے بھی پکڑا ہے, غلط طریقے سے پکڑا ہے, پکڑا صحیح ہے, اب طریقہ درست کر دیتا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچپن سے ہی ٹریننگ تھی ایکس رے کرنے کی, میں انالیسس کر رہا ہوں. فیلڈ سائیکالوجی بھی بائی مجھے اسی لیے, میں نے کافی ساری ڈگری ہیں میری, 8 ڈگریاں ہیں میری, ٹھیک ہے. الگ اسٹوڈنٹ لائف میں آپ ٹریکس بدلتے ہیں نا, مجھے یہ مجبوراً سائیکالوجی کروائی تھی میری ٹیلی کام نے, کہ بھائی تجھے لائسنس نہیں مل سکتا ٹریننگ کا جب تک کہ تو سوشل سائنسز کی ڈگری لیتا نہیں ہے. تو ڈگری میری کمپنی نے کروائی تھی, بیل کینیڈا نے مجھ سے ڈگری کروائی تھی. میں کرتا کیا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں آف کورس کہ جتنی جلدی میں دیکھ سکوں کہ ایک بندے کے اندر بت کدھر چھپا ہوا ہے, اس کا کس خدا کی پوجا کرتا ہے تو اصل میں, اور بت کو گردن پکڑ لیتا ہوں میں. وہ بت کی جیسے میں گردن پکڑتا ہوں ایک دم مرغی پھڑپھڑاتی ہے پھر, اور جب تک مرغا بھی نہیں ہاں وہی میں بندے, میرے ذہن میں بندہ ہی تھا بھائی. تو ساحل ادیم سے ہلکی پھلکی گپ شپ بھی ہوئی. خواتین کی کون سی خوبی سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے؟ 5% خواتین. رحم سر, اللہ تعالیٰ نے جو خاتون میں رحم ڈال دیا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میرے اور آپ کا دماغ سوچ بھی نہیں سکتا, ہماری باڈی بنائی نہیں ہوئی رحم کی, مطلب اتنا زیادہ اس میں اللہ نے ڈالا تھا رحم. وہ رحم اگر ایک لڑکی سے نکل گیا تو مطلب قوموں پہ عذاب آتے ہوتے تھے. اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ ایک لڑکی میں سے رحم نکل جائے اور وہ سیلفش اور شفاق ہو جائے. یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ایسی ہے, یہ مشین جو ہے, اور عورت کی جو مشین ہے وہ بنی رحم پہ. جو انسان کو سب سے ضعیف الحال میں جب پیدا ہوتا ہے وہ, اس کو مائٹی مسل کو نہیں دے رہے ہو, لڑکی کو دے رہے ہیں. سوچیں ذرا, جس کو ہوا لگ جائے مر جائے. ہمیں بڑی طاقت کا ذوف ہے نا, یہ کیا سے کہتے ہیں, ایروگینس ہے آدمی کی. اللہ نے کہا نہیں تیری کوئی طاقت نہیں ہے, طاقت دکھاتا ہوں تجھے کیسی ہوتی ہے. وہ رحم کی طاقت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ انسانی پوری کی انسان اسپیشی پال رہی ہے. عورت پوری اسپیشی کو پال, کیا رحم کی وجہ سے. آپ کے نزدیک محبت کیا ہے؟ میری نزدیک محبت اپنا ایک خلیہ جو ہے نا, خلیہ وہ نکال کے قربان کر دینا. کبھی دل بھی ٹوٹا لڑکی کے معاملے میں؟ نہیں کبھی نہیں ٹوٹا. نہیں میرا توڑے ہوں گے آپ نے؟ نہیں, میرا اس طرح کا معاملہ کبھی اس لیول پہ کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ میں سر اصل میں بچپن سے اسپورٹس مین تھا, تو لڑکوں میں نا میری جنگجو پرورش ہوئی ہے, تو یہ لڑکیوں کا ایکسپوجر. میری شادی بھی جلدی ہوگی تھی نا, اس لیے. تو کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ میں نہیں کھاتا, میں سر ہفتے میں 2-3 دفعہ کھانا کھاتا ہوں. باقی روزہ رکھتے ہیں؟ زیادہ تر نہیں, بولا روزہ مطلب نہیں, روزے سے نہیں ہوتا میں, ویسے فاقی ہوتے ہیں میری باڈی ڈیزائن ہی نہیں ہوئی کھانے کے لیے. فلمیں, ڈرامے, میوزک وغیرہ سے کوئی لگا ہوا ہے؟ اس فلم سے لگا ہوا, اس کو فلم بولتا ہوں میں, جو پاکستان میں چل رہی ہے نا, اس سے لگا ہوا ہے. یہ دنیا مسلمانوں نے ایک فلم چلائی ہوئی ہے. آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ کیا ہے؟ میرا دین. اگر آپ کی جاسوسی پر کسی کو مامور کیا جائے تو اس پر سب سے پہلا انکشاف کیا ہوگا؟ کیمرہ آن ہے؟ ہاں. سب سے پہلے نا میرے گھر والے جس بات کو سب سے زیادہ نہیں بتانا ہی نہیں چاہیے مجھے, ڈھونڈنے بہت میرے ساتھ کافی ویئرڈ چیزیں ہوتی ہیں. ویئرڈ لائک میرے گھر والے کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے تجھے, ہمیں پتہ نہیں چلا بچپن میں ایک جن آیا تھا, اس نے جب میں دن جن آ گیا اور تیری کوئی نارمل حرکت ہے نہیں اب. مطلب میرے بال نا, میں ہفتے میں مہینے میں ایٹ لیسٹ ایک دفعہ 1.5 انچ بال کٹتے ہیں. میرے بال اتنی جلدی بڑھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسے نہیں میں نے بال لمبے رکھے ہوئے بار, اور میرے ناخن, مائی گروتھ, مائی میٹابولزم از ایکسیسولی ہائی. سو میری کتاب پڑھنے کی اسپیڈ بھی, اور جو مطلب اٹس اب نارمل الحمد للہ, بہت زیادہ. وہ یہی نہیں کہ میں نے پریکٹس کی ہوئی, اللہ کی طرف سے جینیٹک ہے. تو جاسوس جب آئے گا نا تو کہ جن ہے بھاگ جائے گا لٹرلی. اصل میں بھی ایسے ہی ہوگا. پھر ایک دفعہ میری بیگم نے مجھ سے پوچھا, کافی ایسا ہوگا شادی کو, تو وہ نوٹس کر رہی تھی بیچاری, سادہ سی بندی ہے. اچھا 2 بچے, میری 2 بیٹیاں نہیں اس وقت. تو
بیٹی نے بھی اسی طرح کی حرکتیں شروع کرنی ہوئی تھی. تو بچی چھوٹی تھی حالی 4 سال کی تھی, بڑی تھی, بڑی 4 سال کی تھی. مجھ سے آگے کہتی کہ کوئی بتانے والی بات ہے تو بتا دو, اب تو دیر ہو گئی, شادی ہو چکی ہے, کہ تم لوگ کون ہو. اور میں سوچا تھا کہ کچھ پولیٹیکل سوال ہے نا, کیا مطلب میری ذات پات پوچھ رکھی تھی. نہیں تم صحیح بتاؤ تم لوگ کون ہو, یہ تمہارے بچے بھی ذرا ویئرڈ اور انسان والی گل ہی نہیں ہے, کوئی جنوں والے مخلوق ہو تم. کوئی ایسا خواب جو سچ ثابت ہوا اور جو بتایا بھی جا سکے. الحمدللہ. جب آئینہ دیکھتے ہیں تو پہلا خیال دل میں کیا آتا ہے؟ نقاہت کا. 24 گھنٹوں میں سے کون سا وقت سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ فجر کا وقت سب سے بہترین وقت ہے. آپ کی کس عادت سے گھر والے بیزار رہتے ہیں؟ تقریباً ہر عادت سے نہیں, میں سیریسلی میری امی کھانا نہ کھانے سے بیزار ہیں. کون سی چیز ہے جو نشے کی حد تک پسند ہو؟ قرآن. ان شخصیات کو کوئی مشورہ دیں, بانی چیئرمین تحریک انصاف. یہ میں نیوٹرل ہو کے بتا رہا ہوں, اللہ نہ کرے عمران خان کو کچھ ہو جائے, تحریک انصاف اس دن ختم ہے. اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے تحریک انصاف کا کہ عمران خان کا, کہ یار بس میرے اوپر رہ گئی تھا. سو یہ مشورہ ہے کہ میک دا سکسیشن پلان رائٹ ناؤ, اینڈ اس کے لیے راکٹ سائنس آئیڈیالوجی کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا ہے نیچے. مولانا فضل الرحمان. آپ کی وجہ سے نا یوتھ جو ہے نا وہ اسلام کی ڈیفینیشن غلط لے رہا ہے. آپ کو صحیح جگہ پہ اللہ نے پہنچا دیا تھا اور آپ نے سارے کے سارے کام لو سٹینڈرڈ کے اوپر کیے. یو ہیڈ دا اپرچونٹی. مولانا طارق جمیل. ہائے اللہ کا ولی, کیا مشورہ دینا, میں کیا میری اوقات میں طارق جمیل کو مشورہ دوں؟ نہیں, اور ظاہر اللہ ان کی عمر دراز کرے. خلیل الرحمان قمر. میری ایک ہی ملاقات ہوئی ہے, بہت پیارا آدمی ہے ماشاء اللہ, بہت پیارا آدمی ہے, ہیرے آدمی ہے. جی ماشاء اللہ. علامہ طاہر القادری. بڑی امید سے میں سوچا تھا کہ شاید ایک اسپارک پلگ آیا ہے ہمارے. سوری سر, سب کچھ ہی ڈھکوسلا تھا. حافظ طاہر اشرفی. اچھا, وہ حافظ بھی ہیں, مجھے نہیں پتا تھا. میں دیکھیں نواز شریف اور زرداری جو ہے نا, یہ ایک میجر کرائم کرتے ہیں اسلام کے. میں صرف اسلام کی بات کرتا ہوتا ہوں, یہ دنیا کو چھوڑ دیں, یہ جو بھی ان کے ایچ ایس این بیک گراؤنڈز ہیں یا ہارورڈ بیک گراؤنڈ, آئی ڈونٹ کیئر. اسلام کے بیک گراؤنڈ کے اوپر مولوی جب لیک آف پرفارمنس دکھاتا ہے نا, جیسے کوئی میں نے بھی نام لیے ہیں, تو مسئلہ ہے یہ بھائی صاحب. تو پرفارمنس لیک کو الگ بات ہے, یہ تو میجر کرمنل ہو گیا نا. یو آر چینجنگ دا ڈیفینیشن آف اسلام. سو جب آپ کو پتا ہو کہ آپ اسلام میں میجر کرمنل ہو گئے ہیں, اور میں آپ کو پروو کر دوں گا کس دن سامنے آنا میرے, میں ضرور بتاؤں گا آپ کو, اور دلیل سے بات کروں گا, ٹینشن نہ لیں. اور آرگیومنٹس میرے آپ ہی کے فرقے کے علماء کے نام کے تھرو بتاؤں گا آپ کو کہ آپ نے اسلام میں میجر کرائم کدھر کیے ہیں. بہت بہت شکریہ ساحل بھائی, آپ کے ساتھ سارا دن گزارا, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, بہت اچھا لگا. جزاک اللہ خیر سر, تھینک یو سو مچ.